بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، یہ سوال کیا گیا کہ غیر مسلم لڑکی سے نکاح کرنا کیسا ہے۔ یاد رکھیں، اہل کتاب سے، جو اہل کتاب اپنے صحیح مذہب پر قائم ہو، ان سے مسلمان کا نکاح ہو سکتا ہے، لیکن فی زمانہ جو اہل کتاب ہے، انہیں ظاہر سی بات ہے اپنے اصل مذہب پر یہ موجود ہی نہیں، تو لہذا علماء اسلام نے منع کیا کہ ان سے نکاح کیا جائے۔ یعنی کسی یہودی لڑکی سے آپ یا کسی عیسائی لڑکی سے آپ نکاح کرتے ہیں، یہ اہل کتاب ہے۔ اہل کتاب انہیں کہتے ہیں جن پر کتاب نازل ہوئی، یعنی جیسے موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو لہذا یہ یہودیوں سے یا اسی طرح عیسائیوں سے، اہل کتاب سے نکاح کیا جائے تو فی زمانہ علماء کرام منع کرتے، اور ہمارا مشورہ بھی یہی ہے کہ فی زمانہ اہل کتاب سے نکاح کرنے سے آپ اجتناب کریں، کیونکہ دیکھیں جب اولاد پیدا ہوگی تو آپ اولاد کو کس طرف لے کر جائیں گے، یعنی وہ ظاہر سی بات ہے اپنے مذہب کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے۔ تو علماء اسلام نے ارشاد فرمایا اہل کتاب سے نکاح ہو جاتا ہے، لیکن علماء اسے مکروہ تحریمی قرار دیتے، اور فی زمانہ اگر وہ اپنے اصل مذہب پر نہیں، یعنی وہ اہل کتاب ہی نہیں، یعنی وہ مرتد ہوں، تو مرتد سے مسلمان کا نکاح نہیں ہوتا۔ یعنی اگر مرتدہ خاتون ہے، اس سے مسلمان کا آپ نکاح کرائیں گے تو ظاہر سی بات ہے نکاح نہیں ہوگا۔ مشورہ ہمارا یہی ہے کہ آپ اس طرح کسی یہودی عورت سے یا عیسائی عورت سے نکاح کرنے سے اجتناب کریں، اس میں عافیت ہی عافیت ہے۔ اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کرسچن لڑکی جو ہے انسان کو پسند آ گئی، انسان کہتا ہے میں مسلمان کر کے اس سے نکاح کروں گا، بالفرض آپ اسے مسلمان بھی کر لیتے ہیں تو اس کے مسلمان ہو جانے کے بعد دین اسلام کی تعلیم تو اس کے ذہن میں ازبر نہیں ہوگی، یا دین تو اس نے نہیں سیکھ لیا آپ کا، تو اب جب اولاد پیدا ہوگی تو وہ کس طرح آپ کے بچوں کی تربیت کرے گی۔ تو ہوتا یہ کہ کچھ عرصے بعد وہ اپنے مذہب پر واپس لوٹ جاتی ہے، وہ طلاق کا مطالبہ کر کے وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے، پھر ہوتا یہ کہ اس طرح بچے جو ہے وہ عورت کے پاس ہی چلے جاتے ہیں۔ تو لہذا ہمارا مشورہ یہ ہوگا، مسلمان کو چاہیے مسلمان لڑکی کا ہی انتخاب کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ عورت سے چند باتوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے نسب کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے اور دینداری کی وجہ سے۔ حضور نے فرمایا تم دینداری کی وجہ سے اس سے نکاح کرو، تو لہذا نیک عورت سے نکاح کیا جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ نیک عورت جو ہے یہ انسان کی دنیا کا بہترین متاع ہے، یعنی متاع سامان، دنیا کا بہترین سامان ہے نیک عورت۔ تو نیک عورت انسان کو مل جائے یہ انسان کے لیے بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ تو بہرحال ہمارا مشورہ یہی ہوگا، فی زمانہ اہل کتاب سے نکاح کرنے سے آپ اجتناب کریں، کسی بھی عیسائی عورت سے یا کسی بھی یہودی عورت سے آپ نکاح کرنے سے گریز کریں فی زمانہ، کیونکہ اہل کتاب جو موجودہ ہیں وہ اپنے اصل مذہب پر نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم آپ کو بار بار منع کر رہے ہیں۔ لیکن آپ یہ مسئلہ معلوم کر رہے ہیں کہ مسلمان کا اہل کتاب سے نکاح ہو جائے گا، تو یاد رکھ کے مسلمان کا اہل کتاب سے نکاح ہو جائے گا، لیکن فی زمانہ ہم بتا رہے ہیں کیونکہ یہ اپنے اصل مذہب پر موجود ہی نہیں ہے۔ کیونکہ دیکھیں قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ کرم پر لیا، اور قیامت تک قرآن پاک میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ دیگر کتابوں کی ذمہ داری اللہ تعالی نے امت کے سپرد کی تھی، اور امت کے شریروں نے کیا کیا، اس میں جو ہے تحریف کر دی، تو لہذا ان کی موجودہ کتابیں بھی سلامت نہیں، اس میں تبدیلی ہوئی ہے۔ تو لہذا آپ سے گزارش ہے اس طرح کسی جو ہے اہل کتاب لڑکی، مثلا کسی یہودی لڑکی سے یا کسی عیسائی لڑکی سے نکاح کرنے سے گریز کریں۔ اکثر و بیشتر ہم سے سوال کیا جا رہا ہوتا ہے، صرف اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے انسان جو ہے اس کی خوبصورتی کی طرف مائل ہو گیا، بس انسان کہہ رہا ہوتا ہے میں نے اسی سے نکاح کرنا ہے، اور اس میں جواز کے پہلو نکال رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں دین تو ہمارا یہ کہتا ہے کہ اہل کتاب سے نکاح ہو سکتا ہے، تو بھائی اہل کتاب جو اصل اپنے مذہب پر ہے ان سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان لڑکیاں موجود ہیں، آپ اپنے خاندان، برادری، گلی محلے کی اس طرح مسلمان لڑکی سے آپ نکاح کریں تو یہ سب سے بہتر ہے، اور نیک لڑکی سے آپ نکاح کریں تو یہ ظاہر سی بات ہے بہت بہتر ہے، کیونکہ کل کو یہ ماں بنے گی تو آپ کے بچوں کی اچھی تربیت کر سکتی ہے۔ جسے دین کے بارے میں پتہ ہے نہیں، وہ کیا آپ کے بچوں کی اچھی تربیت کرے گی، وہ کیا اچھی ماں بنے گی۔ تو لہذا نیک عورت کا انتخاب کیا
کیا جائے، صرف خوبصورتی ہی کو نہ دیکھا جائے۔ اگر آپ خوبصورتی کو دیکھ رہے تو خوبصورتی کے ساتھ ساتھ عورت کی دینداری کو بھی دیکھیں، اس کے نیک پرہیزگار ہونے کو بھی دیکھیں۔ یقیناً آج کی اس ویڈیو میں آپ بہت اچھی طرح اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔